کرتے ہیں کچھ لوگ کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت 1 محرم کو نہیں ہوئی، بلکہ سنی کتابیں 26 ذی الحج 23 ہجری کو بتاتی ہیں۔ کسی کی تاریخ ولادت یا شہادت میں اختلاف کوئی نئی بات نہیں ہے، لیکن شیعہ حضرات بغض اہل بیت بتا کر لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں کہ اہل سنت والجماعت نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اصل شہادت تاریخ بدل دی، اور وہ اس لیے کہ انہیں حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقابلہ کرنا ہے، اور اصل تاریخ 1 محرم نہیں بلکہ 26 ذی الحج ہے۔ اس پر ایک پوسٹ بنا کر جگہ جگہ پوسٹ کرتے پھر رہے ہیں کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت محرم میں نہیں بلکہ ذی الحج کے مہینے میں ہوئی ہے۔ سب سے پہلے تو ان روایات کا حال دیکھ لیں۔ حوالہ جات کی حقیقت کیا ہے؟ طبقات ابن سعد جلد 3 صفحہ 147، تاریخ طبری جلد 3 صفحہ 635، تاریخ ابن خلدون جلد 1 صفحہ 384، تاریخ المسعودی جلد 6 صفحہ 640، تاریخ ابن کثیر جلد 7 صفحہ 679۔ پہلا طبقہ ابن سعد کا ہے۔ اول تو امام ابن سعد نے اس معاملے میں از خود کوئی واضح تاریخ معین نہیں فرمائی۔ دوسرا کہ انہوں نے اس باب کا عنوان ہی یہ بنایا ہے کہ حضرت عمر کی مدت خلافت اور حضرت عمر فاروق کی عمر کے متعلق مختلف اقوال۔ پھر ان میں پہلے ترجمۃ الباب کی روایات کمزور ہے۔ ابو بکر بن محمد بن سعد نامی راوی کا تذکرہ کیا تو اس میں اختلاف ہی نہیں ہے کہ وہ مجہول حال ہے۔ اس طرح سے 26 ذی الحج والی روایت نہایت کمزور ہے۔ تاریخ طبری میں جو ہے، امام طبری نے بھی ابن سعد کی طرح ان کی تاریخ وفات کے اختلاف کا تذکرہ کیا ہے۔ چنانچہ پہلا قول تو 27 ذی الحج کا ہے، اور یہ روایت بھی نہایت کمزور ہے کیونکہ اس کے 2 راوی سلیمان بن عبدالعزیز اور جعفر بن عبد الرحمن تو مجہول الحال ہیں، اور ایک راوی عبدالعزیز بن عمران متروک ہے۔ دوسرا قول عبدالعزیز بن عمران کا ہے جو کہ بغیر کسی جرح کے 1 محرم کا بتایا ہے۔ تیسرا قول وہی ابن سعد کا ذکر کیا ہے کہ 26 ذی الحج کو ہوئی، لیکن جیسا پہلے واضح ہو چکا ہے کہ وہ روایت انتہائی کمزور ہے۔ چوتھا قول ابو معشر کا 26 ذی الحجہ کا ہے، جو احمد بن ثابت الرازی کے طریق سے ہے جو کہ کذاب تھا۔ پانچواں قول ہشام بن محمد کا 27 ذی الحج کا ہے، جو کہ بلا سند اور منقطع ہے، جو نہایت کمزور ہے۔ تاریخ ابن خلدون تیسرا حوالہ اس کا ہے۔ ابن خلدون نے اگرچہ 27 ذی الحج کا بتایا ہے مگر بلا سند ہے، اور اس کا مضمون تقریباً وہی ہے جو تاریخ طبری کا پہلا قول ہے جس کی سند نہایت کمزور ہے۔ چوتھا حوالہ تاریخ مسعودی کا ہے۔ علی بن حسین المسعودی شیعہ رافضی ہے جس کا قول ہمارے لیے حجت ہی نہیں ہے۔ پانچواں قول حوالہ جو ہے وہ حافظ ابن کثیر نے کئی اقوال نقل کر کے پہلے قول ہی کو ترجیح دی ہے جو کہ پہلی محرم الحرام کا ہے۔ کچھ مزید روایات بھی اس میں آئیں۔ امور مؤرخ اور جرح و تعدیل کے مستند امام شمس الدین الذہبی اپنے بے مثال کتاب تہذیب الکمال فی اسماء رجال میں لکھتے ہیں کہ 23 ہجری کے ذی الحجہ کی 26 تاریخ بدھ کے روز آپ پر قاتلانہ حملہ ہوا، اور اتوار کے دن 1 محرم 24 ہجری کو دفن کیے گئے۔ آپ کی مدت خلاف 10 برس 5 ماہ اور 21 دن تھی۔ تاریخ کامل کے مصرف نے بھی یہی لکھا ہے کہ ذی الحج کی 4 راتیں باقی تھی کہ آپ فوت ہو گئے اور 1 محرم کو دفن ہوئے۔ علامہ مسعودی لکھتے ہیں حضرت عمر کو ان کی خلافت کے دوران ہی میں مغیرہ کے غلام ابو لؤلؤہ نے قتل کر دیا۔ اس وقت سن ہجری کا 23واں سال تھا اور بدھ کا دن تھا، جبکہ ماہ ذی الحج کے اختتام میں 4 روز باقی تھے۔ علامہ محب الدین طبری لکھتے ہیں کہ آپ نے 26 ذی الحجہ کو وصال فرمایا۔ بعد نے کہا کہ اس تاریخ کو زخم آیا تھا اور وفات آخری ذی الحج میں ہوئی۔ امام اہل سنت جلال الدین سیوطی ابو عبیدہ بن جراح کا بیان ہے کہ حضرت عمر بدھ کے دن 26 ذی الحج 23 ہجری کو شہید ہوئے اور ہفتے کے دن محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے۔ امام اہل سنت جلال الدین سیوطی ابو عبیدہ بن جراح کا بیان ہے کہ حضرت عمر بدھ کے دن 26 ذی الحج 23 ہجری کو شہید ہوئے اور ہفتے کے دن محرم کی چاند رات کو دفن کیے گئے۔ روافض کا بس صحابہ خصوصاً حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغض کسی سے ڈھکا چھپا نہیں۔ بعض قارئین کو ہمارے اس جملے سے حیرت ہوگی کہ ہم نے آج تک ان کے متعلق پر ایسا جملہ نہیں لکھا۔ یہ بات درست بھی ہے کہ ہمیں ان کی بلکہ کسی بھی باطل کی صحابہ سے اس نفرت کی پرواہ نہیں، نہ کبھی ہمارا مقصد کسی نفرت فرقہ واریت کو ہوا دینا رہا ہے۔ ہمیں آج مسئلہ بحث ہے
کہ یہ لوگ اس حوالے سے عوام کو گمراہ کرنے کے لیے جھوٹ گڑنے اور حقائق کو توڑ موڑ کر پیش کرنے سے بھی باز نہیں آتے۔ حضرت عمر اور پھر حضرت حسین، کربلا اور صحابہ کے حوالے سے بہت سے ایسے موضوعات ہیں جن کو محرم میں خصوصی طور پر ہائی لائٹ کر کے عوام کو کنفیوز کیا جاتا ہے۔ اس سلسلے تحاریر میں ہماری کوشش یہ ہوگی کہ جذباتی باتوں سے بچتے ہوئے ان موضوعات کے متعلق اصل حقائق اور اعتدال کے رستے کی وضاحت کر دی جائے۔ سر دست 3 حوالے پیش خدمت ہیں جن کے اندر صاف طور پر ذکر ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات محرم کی 1 تاریخ کو ہوئی تھی اور یہی بات مشہور ہے۔ ابن اثیر جزری اپنی سند کے ساتھ بیان کرتے ہیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب زخمی کیا گیا تو وہ دن بدھ کا تھا اور ماہ ذی الحجہ جب ختم ہونے میں 3 دن باقی تھے اور آپ کی تدفین اتوار کی صبح ہوئی اور اس دن محرم کا پہلا دن تھا۔ اسد الغابہ فی معرفت الصحابہ جلد 6 صفحہ 166۔ ابن اثیر نے آگے ایک اور روایت ذکر کرنے کے بعد لکھا ہے کہ اول اصح ما قیل فی عمر، کے پہلی بات جو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہی گئی وہی زیادہ صحیح ہے، یعنی آپ کی تدفین 1 محرم کو ہوئی تھی۔ ابو حفص الفلاس کی روایت ہے کہ ذو الحجہ کی چند راتیں باقی تھیں کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حملے میں زخمی کیے گئے۔ اس کے بعد آپ 3 راتیں زندہ رہے اور سن 24 ہجری کے محرم کی 1 تاریخ کو آپ کی وفات ہوئی۔ حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ آپ نے فرمایا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بروز بدھ جب ذو الحجہ کے 3 دن باقی تھے زخمی کیا گیا، پھر آپ 3 دن تک زندہ رہے، پھر اس کے بعد آپ کی وفات ہوئی۔ ایک عجوبہ میں اسی موضوع پر تحقیق کر رہا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات کس تاریخ کو ہوئی، تو ایک کتاب میں یہ الفاظ ملے۔ کتاب کا مصنف رافضی ہے اور متشدد قسم کا رافضی ہے، نام ہے نعمت اللہ جزائری۔ لکھتا ہے کہ دوسرے کا قتل 9 ربیع الاول کو ہوا، دوسرے سے مراد خلیفہ دوم ہے۔ الانوار النعمانیہ جلد 1 صفحہ 84۔ اور اس پر مزید مدح کی بات یہ ملی کہ اس کتاب پر حاشیے میں یہ لکھا گیا کہ قتل عمر فی الیوم التاسع منہ کان مشہور بین شیعہ، یعنی یہ بات شیعہ میں مشہور تھی کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قتل 9 ربیع الاول کو ہوا۔ اس کے علاوہ یہ بات نہایت اہم ہے کہ کم و بیش تقریباً ہر مورخ نے ہی ان پر ابو لؤلؤ فیروز کے حملہ کرنے سے شہادت کے دن تک کا درمیانی سا 3 یا 4 دن کا ذکر کیا ہے۔ ہمارا بھی یہی موقف ہے کہ حضرت عمر پر حملہ 26 یا 27 ذی الحجہ کو ہوا اور ان کی شہادت اس واقعے کے 3 یا 4 دن بعد 1 محرم الحرام کو ہوئی اور حجرہ عائشہ میں اسی روز دفن ہوئے۔ اس بارے میں حافظ ابن کثیر کی صراحت ہے۔ اگر کوئی قول 26